آج میں لنچ بناؤں گی، آپ رہنے دیں، اسپرا نے کچن میں داخل ہو کر کہا، کیونکہ مسلسل فارغ رہ کر وہ بور ہو رہی تھی۔ اسپرا کے حکم پر وہ ملازمہ سائڈ پر ہو گئی تو اس نے اپنے ہاتھوں سے 2 لارج پیزا تیار کیے، کیونکہ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کوئی انسان اٹلی میں ہو اور پیزا نہ کھائے۔ ابھی وہ فارغ ہی ہوئی تھی، اسے بیل بجنے کی آواز آئی تو وہ دروازے کی جانب بڑھ گئی، شاید ماسٹر واپس آ گیا ہو۔ یہی اسپرا، دروازہ کھلنے پر علی نے گھر میں داخل ہو کر کہا، جس پر اس نے سر ہلایا تو وہ ارحم کے اسٹڈی روم کی جانب بڑھ گیا، جس پر اسپرا نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی بلیک رنگ کی فائل ہے، لیکن وہ اسے نظر انداز کر کے واپس سے کچن میں گئی اور اوون سے پیزا نکال کر اسے دھیان سے کٹ کرنے لگی۔ آئی اسمیل فوڈ۔ اسپرا جو اپنے دھیان لگی ہوئی تھی، اسے علی کی آواز سنائی دی، جو اس نے جواب دینے کی بجائے اس کے لیے 2 سلائس پلیٹ میں رکھے۔ واؤ، میرا ناک خوشبو محسوس کرنے لگا ہے، علی نے اس کے مترادف کھڑے ہو کے کہا۔ میرے خیال میں ناک کا کام ہی یہی ہے کہ وہ یہی کرے گا، ہے نا؟ اسپرا نے اس کی جانب دیکھے بغیر بڑبڑاتے ہوئے کہا، لیکن میرا خیال تھا ناک کا کام صرف آکسیجن کھینچنا اور کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرنا ہے، وہ شرارت سے بولا، جس پر اسپرا نے آئی برو اچکاتے ہوئے کہا تو وہ ہنس دیا۔ اگر برا مانا تو تھوڑی سی ہیلپ کر دو، برا نہ مانا تو تھوڑی سی ہیلپ کر دو، اسپرا نے سب سے اوپر والے شیلف کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ضرور، اس نے کہہ کر ساس کو پکڑا، اسپرا کی جانب بڑھا۔ شکریہ، کہنے میں کوئی حرج نہیں، وہ اس کے پیچھے چلتے ہوئے بولا، جو پیزا لے کر ڈائننگ ٹیبل کی جانب بڑھ گئی، جس پر وہ خاموش رہی اور پیزے کی پلیٹ اس کی جانب بڑھائی، جس پر وہ شکریہ بول کر کھانے لگا۔ تو تمہارا کام ہو گیا جس کے لیے تم یہاں آئے تھے؟ اسپرا نے ریفریجریٹر سے کوک لا کر گلاس میں انڈیل کر اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہاں ہو گیا، میں کچھ ڈاکیومنٹس رکھنے آیا تھا، وہ بس رکھ دیا، وہ سلائس کا بائٹ لیتے ہوئے بولا۔ ارحم خود کدھر ہے؟ اسپرا نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کام میں مصروف، بس آتا ہی ہوگا، وہ کولڈ ڈرنک کا سپ لیتے ہوئے بولا۔ شکریہ پیزا کے لیے، اوکے میں چلتا ہوں، دروازہ لاک کر لوں، علی نے اٹھتے ہوئے اس کو کہا تو وہ اس کے پیچھے چلنے لگی۔ کیا تم گھر رہ کر بور نہیں ہوتی؟ وہ دروازے کے قریب پہنچ کر بولا۔ خیر، اگر تم مجھ سے پوچھو تو میرا دل کرتا ہے اس لفظ پر ایک نیا لفظ تخلیق کر دوں، اتنا برا لگتا ہے نا سارا دن یہاں قیدیوں کی طرح بند رہنا۔ اسپرا نے تلخی سے کہا۔ سمجھ سکتا ہوں، لیکن سمجھ نہیں آ رہا وہ تمہیں باہر کیوں نہیں جانے دے رہا؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ وہ دروازہ کھولتا ہوا بولا۔ بہت سی وجوہات ہیں۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، گولی چلنے کی آوازیں اور علی زمین پر گر گیا۔ اسپرا نے شوق سے علی کی جانب دیکھا، جس کی شرٹ خون سے لبریز تھی۔ دروازہ بند کرو، علی اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر چیخا، جبکہ اسپرا پتھرائی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ آئی سیڈ لاک دا ڈور ڈیم اٹ! اسپرا کو اسی جگہ پر منجمد دیکھ کر وہ حلق کے بل چیخا، جس پر اسپرا جلدی سے ہوش میں آئی اور آگے بڑھ کر دروازہ لاک کر دیا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وہ لرزتی آواز میں بولی، جب گولیوں کے چلنے کی آواز بڑھنے لگی اور شیشے ٹوٹ کر بکھرنے لگے۔ وہ جلدی سے 2 قدم دروازے سے دور ہوئی اور علی کی جانب دیکھنے لگی، جو فون پر مسلسل کسی سے بات کر رہا تھا، جس کے اسپرا خوف سے کان پر ہاتھ رکھ کر زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ علی ہمت کر کے اٹھا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ساتھ گھسیٹتا اندر کی جانب لے جانے لگا، جبکہ کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹنے کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرانے لگی۔ دروازہ لاک کرو، ارحم کے اسٹڈی روم میں پہنچ کر علی نے اسپرا کو کہا اور خود آگے بڑھ کر شیلف سے بلیک کلر کی فائل اٹھائی اور پھر بائیں جانب ہو کر ایک بٹن کلک کیا، جس سے شیلف پیچھے کی جانب ہو گئی اور ایک کمرہ نمودار ہوا۔ اسپرا نے حیرت سے شیلف کے پیچھے کمرے نما خالی جگہ کو دیکھا اور اس جانب قدم بڑھایا۔ اس کے قدم رکھتے ہی وہ جگہ روشن ہو گئی۔ یہ فائل پکڑو، علی نے اسے فائل پکڑا کر ایک کوڈ ڈائل کیا اور اس کا دروازہ خود بند ہو گیا۔ وہ اسے ساتھ لے کر آگے بڑھنے لگا اور ایک اور بٹن دبایا تو وہ زمین 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر ایک راستہ بنا گئی، جہاں سیڑھیاں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ اسپرا نے حیرت سے ان سیڑھیوں کی جانب دیکھا۔ چلو اسپرا، ابھی یہ سب ڈھونڈنے کا وقت نہیں ہے، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر نیچے کی جانب اسے لے جاتا ہوا بولا۔ تو اسپرا پھر اوپر کی جانب دیکھا، جہاں اب وہ زمین بند ہو چکی تھی۔ اس کی خوف سے آنکھیں پھیلی۔ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ اسپرا نے گھبرا کر سیڑھیاں اترتے ہوئے پوچھا۔ بس پہنچ گئے، آخری سیڑھی اتر کر علی نے کہا، جس پر اسپرا نے دھڑکتے دل کے ساتھ یہاں وہاں دیکھا، لیکن وہاں صرف چاند کی روشنی کے علاوہ صرف اندھیرا تھا۔ علی، اسپرا نے اپنی ہتھیلیوں کو آپس میں مسلتے ہوئے لڑکھڑاتی آواز میں پوچھا۔ میں ادھر ہی ہوں، وہ اس کے پیچھے سے بولا اور ایک چراغ جلانے لگا، جس کے جلنے کے مدھم سی روشنی کمرے میں بکھر گئی۔ وہ آگ
آگے بڑھ گئے، صوفے پر بیٹھ گیا، جبکہ اسپرا اپنی دھڑکنوں کو معمول پر لانے کی کوشش کرنے لگی۔ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اسپرا نے خود کو نارمل کرنے کے بعد اس کی جانب دیکھا، جو اس کی آنکھیں پھیلی، جو چاقو سے اپنی گولی نکالنے میں مصروف تھا۔ گولی نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ گولی پر چاقو کی نوک رکھتے ہوئے لمبا اور گہرا سانس کھینچتے ہوئے بولا۔ اس سے تمہیں انفیکشن ہو سکتا ہے، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں، بس یہ گھٹیا بلٹ نکل جائے بس، وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولا۔ تو اسپرا محض اسے دیکھ کر رہ گئی۔ جب اس نے دیکھا وہ باز نہیں آئے گا تو جلدی سے اس کی جانب پشت کر دی، کیونکہ اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تبھی اسے ایک درد بھری کڑاہ اور گولی کے گرنے کی آواز سنائی دی، تو اسپرا نے نم آنکھوں سے اس کی اپنے لب بھینچ لیے اور پھر ایک قدم ایک کارنر کی جانب بڑھا دیے، جہاں سے ایک سوئچ سا نظر آیا۔ اسے لیفٹ جانب گھماؤ۔ اسپرا کو لگا شاید یہ کسی لائٹ کا ہو، مگر جب اس نے علی کے کہے کے مطابق گھمایا تو وہاں سے دیوار ہٹ کر ایک چھوٹا سا کمرہ رونما ہوا، جس پر اسپرا نے اسے حیرت سے اس کمرے کو اور پھر علی کو دیکھا۔ اس کمرے میں بس ایک بیڈ اور وارڈروب موجود تھی، اور ان کے درمیان کھڑکی بھی تھی جس کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا۔ ساتھ ہی اس کی نظر دیوار پر پڑی، جو پینٹنگ سے بھری ہوئی تھی، جس سے اسے محسوس ہوا شاید یہ کسی بچے نے بنائی ہو۔ اس نے غور کیا تو ایک پینٹنگ میں ایک چھوٹا سا بچہ عورت کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا۔ اسپرا نے آگے بڑھ کر وارڈروب کھولنا چاہی تو اس میں سے چوہے نکل کر زمین پر بھاگنے لگے، جس پر اسپرا چیخنے لگی، اسپرا شور مت کرو۔ علی نے اسے وارن کیا تو وہ اپنی چیخیں منہ میں دبانے لگی۔ تبھی ہمت کر کے آگے بڑھ کر اس نے وارڈروب کا دروازہ کھول دیا، جس میں سے ایک عورت کے کپڑے ہینگ ہوئے تھے اور نیچے چھوٹے بچے کے موہاپ کی شرٹس اور جینس تھی۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر اس پینٹنگ کو واپس سے دیکھا تو اسے اندازہ ہوا شاید اسی بچے نے اسکیچ بنانے کی کوشش کی۔ اسپرا نے ایک میکسی اٹھائی اور اسے پھاڑ کر اس کا ایک ٹکڑا اور کمرے کے ساتھ اٹیچ واش روم میں داخل ہو گئی۔ وہاں چھوٹی سی بالٹی دیکھ کر اس نے اسے صاف کر کے اس میں پانی بھرا اور اسے لے کر واپس علی کے پاس آ گئی، جو آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا۔ جب اس کے برابر بیٹھی تو اس نے بہت جھٹ سے آنکھیں اپنی کھول دیں۔ اپنی شرٹ اتارو، اسپرا نے اپنا کپڑا پانی میں بھگوتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں اسکارپیو کو کہنا چاہیے، علی نے شرارت سے کہا۔ اس کی جانب دیکھا جو اب اسے گھورنے لگی تھی، تو وہ سیدھا ہوتا آہستگی سے اپنی شرٹ زخم سے اٹھانے لگا۔ اسپرا گیلے کپڑے سے اس کا زخم صاف کرنے لگی، جبکہ وہ تکلیف سے آنکھیں بند کر گیا۔ اچھے سے زخم صاف کر کے اس نے ایک اور صاف کپڑا لیا اور اس کے گرد اچھے سے باندھ دیا۔ درد ہو رہا ہے کافی؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، وہ لب بھینچتے ہوئے بولا۔ کتنی عجیب بات ہے، اگر تمہاری جگہ میں ہوتی اور میرا اتنا خون نکل چکا ہوتا تو میں اب تک بے ہوش ہو چکی ہوتی، اور تم کتنے سکون سے درد برداشت کر رہے ہو، جیسے مٹی کے نہیں لوہے کے بنے ہو۔ وہ بالٹی اور اس کی شرٹ کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، جو خون سے بھری ہوئی تھی۔ اور کیا چاہتی ہو، اٹھ کر بھاگ لے جاؤں یا یہاں بے ہوش ہو جاؤں؟ وہ آنکھیں بند کر کے پھر درد کو برداشت کرتا سکون سے پوچھنے لگا، جس پر وہ محض اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی، اس کی توجہ علی کی جیب میں بجتے سیل نے کھینچی، جو وہ اٹھا کر کان سے لگا چکا تھا، اور اٹیلین میں کچھ بولنے لگا۔ ہم لوگ یہاں کچھ دیر کے لیے مزید رہیں گے، کیونکہ وہ آدمی ابھی بھی باہر ہے اور ارحم باقی آدمیوں کے ساتھ گھر میں داخل ہو چکا ہے، اور وہ جلد ہی ان سب کو ختم کر کے یہاں موجود ہوگا۔ علی نے سیل سائڈ پر رکھتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اپنے پیٹ میں ہاتھ رکھ کر تکلیف سے آنکھیں بند کر گیا، جبکہ ارحم کے نام پر اسپرا کے دل میں خوف کی لہر دوڑی۔ مگر وہ جلد ہی خود کو سنبھال کر بالٹی اور باقی کپڑا لے کر واش روم میں چلی گئی اور ہاتھ منہ دھو کر واپس سے علی کے پاس آ گئی۔ میں نے جو تمہیں فائل دی تھی وہ کدھر ہے؟ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے پوچھنے لگا۔ یہ رہی، اس نے ٹیبل کے اوپر سے پکڑ کے اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ علی نے آنکھیں کھول کر تھام لی۔ کون ہے وہ آدمی؟ وہ اس آس پاس کی جگہ کا معائنہ کرتے ہوئے پوچھنے لگی، جو کافی بری حالت میں تھی۔ ارحم کے بہت سے دشمن ہیں، کوئی ہوگا ان میں سے ہی کوئی، وہ فائل قریب ہی رکھتے ہوئے بتانے لگا۔ لیکن آج سے پہلے اس کے گھر پر کبھی حملہ نہیں ہوا، تمہیں یہ کچھ غلط نہیں لگ رہا؟ وہ سوچتے ہوئے بولی۔ میں نہیں جانتا، تم کچھ دیر ریسٹ کر لو اور ارحم آتا ہی ہوگا، وہ بیڈ روم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ میں کیسے نام کروں؟ تمہیں نہیں محسوس ہو رہا لوگ اس کا قتل کرنے آئے اور باہر اتنی گولیاں چل رہی، اور تم مجھے بول رہے ہو سو جاؤ، وہ بھی ان سوچوں کے درمیان میں جا کر؟ میں انسان ہوں اور مجھے نہیں عادت اتنی خوفناک سچویشن میں ریسٹ کرنے کی۔
خوفناک سچویشن میں ریسٹ کرنے کی، وہ آئیبرو چکاتے ہوئے بولی، جس پر علی مسکرا دیا۔ اب جب تم اسکارپیو کے ساتھ رہ رہی ہو تو تمہیں وہ ہر چیز کی عادت ڈال دے گا، علی نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر وہ خاموش رہی۔ دیکھو اسبرا، کچھ دیر ریسٹ کر لو، یقین کرو اگر تمہیں ہلکی سی بھی خروچ آئی تو ارحم میرا سر گردن سے الگ کرنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگائے گا، اس لیے تم بے فکر ہو کر آرام کرو، میں یہاں ہی ہوں تمہاری حفاظت کے لیے، وہ سنجیدگی سے بولا، جس پر وہ سر ہلا کر کھڑکی کے پاس پڑے دوسرے صوفے پر بیٹھ گئی، کیونکہ اس کا ارادہ کبھی بھی اس کمرے میں جا کر سونے کا نہیں تھا جہاں اتنے چوہے تھے۔ کاش میں آنکھیں کھولوں اور یہ سب ایک خواب میں بدل جائے اور سب نارمل ہو جائے، وہ آنکھیں بند کر کے خود میں سمٹتے ہوئے بولی۔ بھاگنے کا شور اور پتوں کی سرسراہٹ سے اسبرا کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس نے پہلے آسمان کی جانب دیکھا جو سیاہ لبادہ اڑے ہوئے تھا، جبکہ چاند پوری شان سے چمک رہا تھا۔ پھر اس کی نظر ارحم کے چہرے کی جانب ٹکرائی جو اسے اٹھائے ہوئے جنگل کے درمیان سے بہت تیزی سے بھاگ رہا تھا۔ ارحم کی رفتار اس قدر تیز تھی کہ اس نے جلدی سے اس کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں جکڑا، جس سے ارحم نے اپنی نظریں اس کی جانب کی، کچھ دیر کو کی اور پھر سے سامنے دیکھ کر بھاگنے لگا، لیکن پھر اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے ارحم کی بائیں جانب دیکھا جہاں ذہن بھی ان کے برابر بھاگ رہا تھا، لیکن علی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ علی کدھر ہے؟ اسپرا نے ارحم کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا، لیکن وہ اگنور کرتا آگے بڑھتا رہا۔ علی کدھر ہے ارحم؟ اس نے چڑھتے ہوئے واپس سے پوچھا۔ گو بیک ٹو سلیپ بیبی، وہ نرمی سے بولا، لیکن علی شٹ دا ہیل اپ اینڈ گو بیک ٹو سلیپ، وہ سختی سے بولا۔ اس سے ایسے بات مت کرو ارحم، زین نے ان کے برابر بھاگتے ہوئے کہا۔ مائنڈ یور اون ڈیمن بزنس زین، ارحم نے اسے وارن کیا، جس پر وہ ایک نظر اسپرا کی جانب دیکھ کر ایک لب بھینچ گیا۔ جبکہ اسپرا نے ایک نظر چاند اور پھر ارحم کو دیکھا، تبھی یہ ٹھنڈی ہواؤں سے چھو کر گزری تو سردی سے بچنے کے لیے اس نے اپنا آپ ارحم کی باہوں میں چھپانے کی کوشش کی، جس پر وہ اس کے گرد اپنی گرفت سخت کر گیا۔ تبھی کچھ فاصلے پر کھڑی انہیں ارحم کی گاڑی نظر آئی تو وہ لوگ اس کی جانب بڑھ گئے۔ ذہن نے دروازہ کھولا تو ارحم اسپرا کو ساتھ لیے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا، جبکہ اس نے خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر گاڑی چلا دی۔ گو ٹو سلیپ، ارحم نے جب دیکھا وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی ہے تو اپنے حصار میں لے کر اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے آہستگی سے بولا، اور ساتھ خود بھی سیٹ کے ساتھ اپنا سر ٹکا گیا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی، اسپرا نے ارحم کے آواز میں تھکاوٹ محسوس کر کے نرمی سے کہا۔ وہ تھوڑا نیچے جھکا اور اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے ساتھ اسے خود کے قریب مزید کر دیا اور مسکرا دیا، جس پر اسپرا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، کیونکہ اس نے پہلی دفعہ ارحم کی آواز میں اتنی نرمی اور مسکراہٹ محسوس کی تھی۔ اس نے پلکیں اٹھا کر ارحم کی آنکھوں میں دیکھا، تبھی گاڑی رک گئی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کے باہر نکلا تو سامنے موٹ ہوٹل دیکھ کر اسپرا کی آنکھیں پھیلی، کیونکہ وہ پوری آب و تاب سے ایسے کھڑا تھا جیسے یہاں پہلے کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ سارے شیشے، ہر چیز فکس تھی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر سیڑھیاں کراس کرتا اسے تھرڈ فلور پر لے گیا، جو کمروں سے بھرا ہوا تھا، جس کا راستہ انتہائی خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ وہ تینوں چلتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ ایک کمرے میں جا کر زین نے اس کا دروازہ کھول دیا جو بہت دلکش تھا۔ یہاں تم رہوگی اسپرا، اور یہ دروازہ تب تک نہیں کھولو گی جب تک میں یا پھر زین نہ ہوں، اوکے؟ اسپرا نے نظر اٹھا کر زین کی جانب دیکھا جو ان سے کافی فاصلے پر ان کی طرف پشت کیے کھڑکی کی جانب نیچے کی طرف دیکھنے میں مصروف تھا۔ تبھی اس نے دروازے واپس سے پلٹ کر ارحم کی جانب دیکھا جو سر آنکھوں سے اس کی جانب سے دیکھ رہا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کی جانب دیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ صرف اتنا ہی بول پائے۔ ارحم واپسی کے لیے بڑھا، لیکن سیڑھیاں اترنے سے پہلے وہ زین کو ادھر ہی چھوڑ کر واپس کمرے کی جانب بھاگا جہاں وہ انہیں جاتا دیکھ رہی تھی۔ اس نے اسپرا کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اندر کی جانب دھکیلا اور ایک ہاتھ سے دروازہ بند کر کے اس کے لبوں پر جھکا، جبکہ وہ سانس روکے اسے دیکھنے لگی، جبکہ اس کی دھڑکنیں علیحدہ شور میں چلنے لگیں۔ اپنا خیال رکھنا۔ اس سے دور ہو کر وہ اس کے ماتھے کو اپنے لبوں سے چھو کر دروازہ بند کر کے چلا گیا، جبکہ وہ پتھرائی آنکھوں سے دروازے کی جانب دیکھنے لگی، ساتھ اپنی پیشانی اور ہونٹوں کو چھونے لگی۔ نہیں، مجھے کوئی حق نہیں ہے اس طرح سوچنے کا، کبھی نہیں، وہ نم آنکھوں سے اپنی پیشانی کو رگڑتے ہوئے بولی۔ آئی ہیٹ یو ارحم، تبھی تمہارے دو بول نرمی کے مجھے نارمل نہیں کر سکتے۔ تمہیں سب کچھ چھینا ہے مجھ سے، میں بھی چھین لوں گی، تباہ کر دوں گی تمہاری لائف کو۔ خبردار اگر تم نے میرے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کی، وہ چیخنے لگی۔ یہ اب کون سا روپ تھا تمہارا؟ دروازے کے ساتھ بہتتی ہوئی بولی۔ میں جانتی ہوں یہ سب غلط ہے، لیکن جب تم ساتھ ہوتے ہو سب اتنا صحیح کیوں محسوس ہونے لگتا ہے؟ آئی ہیٹ یو،
آئی ریئلی ہیٹ یو. ماما پاپا کدھر ہیں؟ آپ سب لوگ پلیز لے جائیں مجھے یہاں سے. نہیں رہنا مجھے یہاں. وہ بیڈ پر گرتے ہوئے رونے لگے اور روتے ہوئے اسے پتہ ہی نہیں چلا کب وہ واپس سے نیند کی لپیٹ میں آ گئی. ہے بڈی ہے اسپرا. جب وہ سو کر اٹھی تو ارہم بھی روم میں موجود تھا. دونوں نے خاموشی سے ناشتہ کیا. اس کے بعد ارہم اسے اپنے ساتھ اسی ہاسپٹل میں لے آئے جہاں اسپرا پہلے بھی آ چکی تھی. جب وہ دونوں علی کے روم میں داخل ہوئے تو وہ مسکراتا ہوا اٹھا. کیسا محسوس کر رہے ہو؟ ارہم نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا جو پیلا پڑ چکا تھا. ساتھ ہی پاڑے اسٹول پر بیٹھ گیا جبکہ اسپرا اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی. یار مجھے نہیں پتا, بس اس جگہ سے نکالو مجھے کسی طرح. وہ منہ گھسوٹتا ہوا بولا. زین نے سب دیکھ لیا, تمہیں شام تک ڈسچارج کر دیا جائے گا. ارہم نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا. شکر ہے. علی نے سکون بھرا سانس کھینچا. وہ فائل کی طرح جو میں نے تمہیں پکڑائی تھی. ارہم نے سوالیہ نظروں سے علی کو پوچھا. وہ میں نے پارکر کو پکڑائی تھی. تو تم نے ان میں سے کوئی ایسا شخص دیکھا جسے ہم جانتے ہوں؟ ارہم نے سینے پر بازو باندھتے ہوئے پوچھا. نہیں, سب کچھ اتنی جلدی ہوا مجھے سمجھ ہی نہیں آیا. ویسے بھی اس وقت اسپرا ساتھ تھی. مجھے بس اتنا پتا تھا کہ ہر صورت اسپرا کو بچانا ہے, اس لیے میں بغیر ان سے لڑے بس اسے محفوظ جگہ لے گیا. تم لوگوں نے نہیں دیکھا وہ سب کون تھے؟ جس پر ارہم نے لمبا سانس کھینچا. نہیں, ان میں جو ان کا مین آدمی تھا وہ بھاگ گیا. پیچھے سب ایڈیٹ چھوڑ گیا تھا جن سب کو ختم کر دیا ہے. وہ غصے سے بولا. تمہیں کیا لگتا ہے وہ کون تھا ارہم؟ علی نے نرمی سے پوچھا لیکن اس کی آواز میں سختی واضح تھی. میں نہیں جانتا. وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا. مجھے لگتا ہے ہمیں اس کے بارے میں باس کو بتا دینا چاہیے. جس پر ارہم نے علی کو جن نظروں سے دیکھا کہ اس نے اپنے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیری اور اپنا منہ سختی سے بند کر کے ٹی وی دیکھنے لگ گیا. اس کو بتانے سے کیا ہوگا؟ وہ آ کر ہم پر ہی چلائے گا. ہم اتنا چھوٹا سا معاملہ نہیں سنبھال پائے. ارہم نے ٹیبل سے اٹھ کر سلگتے ہوئے لہجے میں بولا. لیکن وہ بکواس بند کرو اپنی. جیسے ہی ڈسچارج ہو جاؤ مجھ سے آ کر ملو. وہ اپنے لہجے میں کہتا کمرے سے نکل گیا جبکہ اسپرا بھی اس کے پیچھے بھاگی. جلد ہی وہ دونوں گاڑی میں موجود تھے. سمجھ ہی نہیں آتا کب یہ شخص نرم اور کب سرد ہو جائے. وہ اس کو غصے سے گاڑی میں چلاتا دیکھ کر خود سے سوچنے لگی. میں چاہتا ہوں تم ہمیشہ میری سائڈ پر ہو, چاہے کچھ بھی ہو جائے. تمہارے قدم مجھ سے الگ نہیں ہونے چاہیے. سمجھ آیا تمہیں؟ ارہم نے اسپرا کی جانب دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ آواز میں کہا لیکن اس میں وارننگ نمایاں تھی. جی. وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی جو اس لمحے انتہائی کول تھیں. میں ابھی نہ تمہیں ہوٹل میں رکھنے کا رسک لے سکتا ہوں اور نہ ہی گھر میں رکھنے کا, کیونکہ یہ تمہارے لیے محفوظ نہیں ہے. وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کیسینو کے اندر لے جاتے ہوئے بولے. اور تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے ساتھ محفوظ ہوں؟ وہ تنزیہ پوچھنے لگی. یس. وہ اسے ساتھ لیے چلتے ہوئے بولا. مطلب میں اس جگہ محفوظ ہوں. وہ لب بھیگتے ہوئے سوچنے لگی. ساتھ گیمز والی جگہ کو خالی خالی صاف دیکھ کر وہ اچنبھے سے ارہم کو جانب دیکھنے لگی. کیسینو اوپن اونلی ایٹ نائٹس. وہ اس دن والے راستے سے اسے گزارتا تھرڈ فلور پہ لے جاتے ہوئے بولا جو 5 بڑے کمرے پر مشتمل تھا. اس کا دروازہ کھول کر وہ اسپرا کے سنگ اس میں داخل ہو گیا. تم یہاں پر محفوظ ہو. اگر غلطی سے یہاں کچھ ہو جاتا ہے تو سیدھا رومیرو کے پاس جانا, ورنہ میں اپنا نمبر یہاں رکھ جاتا ہوں. وہ ڈائل کر لینا. میں رات تک واپس آ جاؤں گا. ارہم نے ایک نوٹ پر اپنا نمبر لکھ کر ٹیلی فون کے قریب رکھتے ہوئے کہا. اسپرا اس دفعہ کچھ غلط یا بھاگنے کی کوشش مت کرنا, ورنہ میں تمہیں جس جگہ ڈھونڈ نکالوں گا تمہیں ادھر ہی زندہ دفن بھی کر دوں گا. وہ سرد موزی سے بولا جس پر اسپرا کا وجود کپ کپ آیا. اس کی آنکھوں میں دیکھتا وارن کرتا کمرے سے نکل گیا جبکہ وہ پیچھے سے دروازے کو گھورنے لگی. پتہ نہیں اس کا مسئلہ کیا ہے. کبھی بالکل محبت کرنے والا شخص بن جاتا ہے اور کبھی پورا مانسٹر. ایڈیٹ نہ ہو تو. وہ ٹی وی چلا کر خود سے بڑبڑانے لگی. تبھی دروازے پر دستک ہوئی. جب اس نے دروازہ کھولا تو سامنے رومیرو عزت سے نظریں جھکائے اس کے لیے لنچ کی ٹرالی لیے کھڑا تھا. مجھے بھوک نہیں ہے, وہ آہستگی سے بولی. میرا نام رومیرو ہے میڈم. کوئی بھی کام ہو تو میں نیچے کا کیسینو میں ہی ہوں. وہ نرمی سے بولا. اوکے میرو, لیکن میں اس کمرے میں بند نہیں رہ سکتی. مجھے نیچے جانا ہے. اسپرا نے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے کہا کیونکہ اس کا اندر اتنی تنہائی میں دم گھٹنے لگا تھا.
تو وہ وہاں سے ذرا ہلاتا ہوا اسے اپنے ساتھ نیچے لے گیا، جہاں وہ اپنے ساتھ اسے سارا کیسینو گھمانے لگا، ساتھ اسے ہر چیز بتانے لگا۔ کچھ گیمز کے نام جو اسپرا کو نہیں آتے تھے وہ بھی اس نے اسے بتائے، ساتھ کچھ گیمز کھیلنا بھی سکھائیں۔ اسپرا کو اسے ہی اپنا باڈی گارڈ لگا، کیونکہ رومیرو کے لہجے میں ادب، عزت اور اس کے لیے نمایاں تھی، جس کے چہرے پر ہر ذرا بھر کی مسکراہٹ نہیں ہے۔ وہ صرف روبوٹ کی طرح سمجھاتا اور سکھاتا رہا۔ جب وہ تھک گئی تو کمرے میں آ گئی۔ کچھ کام ہو تو میں نیچے ہی ہوں، رومیرو کہتے چلا گیا۔ تو اسپرا بھی دروازہ لاک کر کے واش روم چلی گئی تاکہ فریش ہو سکے۔ فریش ہو کر وہ بیڈ پر بیٹھ گئی اور سائڈ ٹیبل سے میگزین اٹھا کر وہ ریڈ کرنے لگی۔ تبھی دروازے کے کھلنے کی آواز آئی تو اسپرا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، کیونکہ وہ جانتی تھی آنے والا کون ہے۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اس کی آنکھیں ارحم سے ٹکرائیں، جو کافی بری حالت میں اسے لگا۔ اس نے غور کیا تو اسے محسوس ہوا جیسے اس کی شرٹ اور بازو پر خون ہو۔ خوف سے خود میں سمٹنے لگی۔ ساتھ میں اس کے ذہن میں وہ دن آیا جب پہلے بھی ایک بار وہ گھر میں خون میں لت پت نشے کی حالت میں آیا تھا، لیکن آج وہ جس طرح چل رہا تھا یہ تو وہ جان گئی تھی کہ ارحم نے الکوہول نہیں پی، مگر پھر بھی وہ اس کے قریب آنے پر اپنے آپ میں چھپنے لگی۔ کہ تمہارا خون نہیں ہے، صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ جب ارحم اسپرا کے قریب پہنچ کر اس کے اوپر جھکنے لگا، اسپرا نے ارحم کے وجود پر کوئی چوٹ محسوس نہیں کی تو پوچھنے لگی، صحیح کہہ رہی ہو، اس نے سکون سے کہہ کر اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپانا چاہا، مگر اسپرا ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوئی، جس پر ارحم نے سر موڑی سے اس کی جانب دیکھا۔ نہیں ایسے نہیں، پلیز پہلے شاور لے کر آؤ۔ اسپرا نے ارحم کے کچھ ریئیکٹ کرنے سے پہلے ہی جلدی سے التجائیہ کہا، جس پر ارحم نے اسے گھورا۔ میں ابھی واپس آ رہا ہوں، سونا نہیں ہے، وہ اسے وارن کرتا واش روم کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ کھڑکی کی جانب بڑھ گئی۔ بارش کی بوندوں کی آواز سننے لگی، ساتھ اپنی دھڑکنوں کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد ارحم فریش ہو کر اس کی جانب بڑھا، جو باہر بارش کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ اس کے قریب پہنچ کر اس نے اسپرا کے بال گردن سے اٹھائے اور وہاں اپنے لب رکھ دیے۔ جو بارش کی بوندوں کی آواز پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ ارحم کے لمس پر تڑپ کر اپنا رخ اس کی جانب کیا، جہاں اس کی آنکھیں ڈارک پیچ بلیک آنکھوں سے ٹکرائیں۔ جانتی ہو، آج تک میری کسی لڑکی نے توجہ نہیں کھینچی اسپرا، لیکن تم میں کچھ ہے، کچھ ایسا کہ میں تمہاری طرف کھینچا چلاتا ہوں۔ ارحم نے اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپا کر اس کی خوشبو اپنی رگوں میں اتارتے ہوئے بولنے لگا، جبکہ دوسری طرف ارحم کی اتنی نزدیکی پر اسپرا کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ تم میں کچھ تو ہے، جیسے کہ something so innocent yet corrupted, so perfect yet imperfect, so flawless yet mistake۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر اس کا رخ اوپر کی جانب کرتے ہوئے بولا، جس پر اسپرا کی ہتھیلیاں نم ہونے لگیں، جبکہ دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ مجھے ذرا برابر بھی افسوس نہیں ہوا جب میں تمہیں تمہارے پیرنٹس سے چرا لے آیا۔ کیوں، یقین کرو مجھے اس پر بالکل برا نہیں لگا جب میں نے تمہارے والدین کو تم سے دور کیا۔ مجھے بالکل پچھتاوا نہیں ہوا جب میں نے تمہارے فیانسی کی ٹانگ توڑ دی، بلکہ تمہیں تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں نے اسے جان سے نہیں مار دیا۔ ارحم نے اسپرا کا چہرہ اپنے چہرے کے بالکل قریب لاتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر کہا، جبکہ وہ اس کی بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی ارحم سے کیا کر بھی وہ جیت نہیں پائے گی۔ کیا ہو تم ارحم؟ کچھ سمجھ نہیں آتا۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے جانا ہے تمہاری دنیا سے واپس اپنی دنیا میں، لیکن اس کے لیے مجھے بہت کچھ بڑا کرنا ہوگا۔ یہ روز روز کی بحث اور لڑائی مجھے کہیں نہیں جانے دے گی، کیونکہ تم ایک مانسٹر ہو جس سے رہائی اتنی آسان نہیں، لیکن میں اسے آسان بناؤں گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوچنے لگی، جو بغیر پلک جھپکے اس کی جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ کچھ بڑا کرنا ہوگا، کچھ بہت بڑا۔ مجھے ارحم سے دور جانا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے اس کے بہت قریب آنا ہے، بہت زیادہ قریب۔ اسپرا نے سوچتے ہوئے ارحم کے چہرے پر اپنا ہاتھ رکھا، جیسے وہ حیرت سے دیکھنے لگا، مگر جلد ہی وہ خود کو کمپوز کر گیا۔ اتنا قریب کہ اس کی سانسوں میں چلتے رازوں کو جان سکوں۔ اس نے اس کی شہرک پر اپنی انگلی چلائی، اتنا قریب کہ اس کی آنکھوں میں آج اور کل دیکھ سکوں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خود سے عہد کرنے لگی،
تبھی ارحم نیچے جھکا اور اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ گیا۔ ارحم نے کہ اچانک یوں لمس پر وہ سٹ پٹائی۔ ہی وانٹس ٹو پلے سو لیٹس پلے۔ اسپنا نے دل ہی دل میں کہتے ہوئے اس کی گردن کے گرد بازو ہینڈ کر کے خود کے مزید قریب کیا۔ کچھ دیر بعد وہ اس سے دور ہوا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا جو دل پر ہاتھ رکھ کے لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ تم نے اس دفعہ کس کا قتل کیا؟ خود کو نارمل کرنے کے بعد اسپنا نے آہستگی سے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں قید کر کے واپس سے بارش کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ آدمی جنہوں نے گھر پر حملہ کیا تھا۔ ارحم نے ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد بارش کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ مطلب تم نے تو علی کو بولا تھا ان سب کو مار دیا ہے اس رات؟ اسپنا نے جھٹکے سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے اپنا رخ کرتے ہوئے حیرانی سے پوچھا۔ میں نے جھوٹ بولا تھا اس سے؟ ارحم نے بارش کی بوندوں کا شور محسوس کرتے ہوئے نرمی سے کہا۔ مگر ایسا کیوں؟ اسپنا نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت سخت کرتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ علی جتنا جولی ٹائپ سویٹ سا لڑکا لگتا ہے وہ ویسا نہیں ہے۔ وہ تب تک سکون سے نہیں بیٹھتا جب تک اس بندے کے دل میں گولی نہ اتار دیتا جس نے اس کے پیٹ پر ماری تھی، اور جیسی اس کی حالت تھی میں چاہتا تھا وہ بس آرام کرے۔ ارحم نے اس کے بالوں سے کیچر اتارتے ہوئے کہا جس سے بال اسپنا کی پشت پر گر گئے۔ کیا تمہیں ان سے کوئی انفارمیشن ملی کہ آخر وہ لوگ کیوں آئے تھے؟ اسپنا نے اپنی دھڑکنوں کو نارمل کر کے مضبوط لہجے میں پوچھا۔ اتنا تو پتہ چل چکا ہے جس سے میں یہ سارا معاملہ سنبھال سکوں۔ ارحم نے اسے خود کے سینے سے لگا کر اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا۔ ارحم وہ تمہیں قتل کرنے کیوں آئے تھے؟ اسپنا نے سنبھل کر سوال کیا، ساتھ ہی اپنی جگہ اپنی نظریں جھکائیں۔ وہ مجھے قتل کرنے نہیں آئے تھے، وہ کسی اور ارادے سے آئے تھے۔ ارحم نے لمبا سانس کھینچتے ہوئے جواب دیا۔ فائل کے لیے؟ اسپنا نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا جس پر ارحم نے کچھ پل گہرائی سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ فائل کے لیے ہی۔ وہ کچھ دیر بعد اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ فائل کیوں چرانا چاہ رہے تھے؟ اسپنا نے اپنے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے آہستگی سے پوچھا۔ کیونکہ وہ بہت ضروری ہے اس وجہ سے۔ ارحم کے جواب پر اسپنا نے تجسس سے اس کی جانب دیکھا۔ آخر ایسا بھی کیا ہو سکتا ہے اس فائل میں؟ اسپنا نے اپنا ہاتھ ارحم کے دل پر رکھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جس پر ارحم کی آنکھوں میں دو پل کے لیے حیرت آسمائی، مگر جلد ہی وہ خود کو نارمل کر گیا۔ ارحم ایسا بھی کیا تھا اس فائل میں؟ اسپنا نے انتہائی نرمی سے پوچھا اور ساتھ دوسرے ہاتھ سے ارحم کے بازو پر موجود ٹیٹوز پر اپنی انگلی پھیرنے لگی۔ اس فائل میں ڈائمنڈ شپمنٹ کے سارے ثبوت موجود ہیں، ارحم نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بتایا۔ ثبوت؟ کیا وہ ثبوت حاصل کر کے تمہارے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ اسپنا کے سوال پر ارحم نے کہہ کر لگایا۔ نہیں، وہ یہ اپنے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ارحم نے اسپنا کا رخ اپنی واپس سے بارش کی جانب کرتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ کیسے؟ اسپنا نے ناسمجھی سے پھر سے اپنا رخ اس کی جانب کیا۔ ہم ڈائمنڈ افریقہ سے خریدتے ہیں جس کا مین ہیڈ انگولا میں ہے۔ جو شخص انگولا پر حکومت کر رہا ہے اس کی ابھی بھی موت ہوئی ہے اور اس کی جگہ اس کے بیٹے نے سنبھالی ہے۔ اب آگے بھی ان سے ڈائمنڈ خریدنے کے لیے ہمیں ان ثبوتوں کی ضرورت ہے۔ ارحم بتا کر بیڈ کی جانب بڑھ گیا اور جوتے اتار کر کہ وہ آرام سے ہیڈ بورڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ لیکن تمہیں ثبوتوں کی کیا ضرورت ہے؟ تم ان کے ریگولر کسٹمر نہیں ہو کیا؟ وہ تو تمہیں جانتے ہوں گے نا؟ اسپنا نے بھی بیڈ پر چڑھ کر اس کے برابر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں جانتے ہیں، مگر یہ ایک پروسیجر ہے جس پر عمل کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ان کے پاس ساری دنیا سے لوگ خریدنے جاتے ہیں اور ان کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا، انہیں صرف پیسے سے مطلب ہوتا ہے۔ ارحم نے اپنا چہرہ اس کی جانب کرتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب کوئی بھی عام انسان جا کر وہ فائل دکھا کر ڈائمنڈ خرید سکتا ہے؟ اسپنا نے سرہانے پر سر رکھ کے خود کے اوپر بلینکٹ لے کر اس کی جانب چہرہ کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ اس فائل کے ذریعے ان تک پہنچ سکتے ہیں۔ رکو، صحیح سے بتا دو۔ ارحم نے اس کے برابر لیٹ کر بلینکٹ اپنے اوپر اچھے سے کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بتانے لگا۔ کسٹمر کو ڈائمنڈ خریدنے سے پہلے ساری رقم ادا کرنی ہوتی ہے، جس کے بعد انہیں آدھا ڈائمنڈ ملتا ہے جو کہ اصلی نہیں ہوتا، لیکن اس کے اندر کوڈ ورڈ یا بلوئش سیاہی ہوتی ہے جو آپ کو بتاتی ہے آپ نے کس جگہ جانا ہے۔ جب آپ کو وہ جگہ مل جاتی ہے
تو آپ کو اپنا آدھا ڈائمنڈ دکھانا ہوتا ہے۔ اگر وہ وہاں موجود ڈائمنڈ کے ساتھ میچ ہو جائے تو آپ ڈائمنڈ حاصل کر لیتے ہیں، اور ہاں اگر یہ کہاں کسی عام انسان کے پاس بھی اور میچ ہو جائے تو وہ بھی ڈائمنڈ لے سکتا ہے۔ اوہ، اسبا صرف اتنا ہی بول پائی، ساتھ سوچنے لگی کہ کسی غیر قانونی کام کو بھی کرنے کے لیے کس قدر دماغ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسبا کے ریئیکشن پر علم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اسبا کے چہرے کو نرمی سے چھوا، جس پر وہ اپنی آنکھیں بند کر گئی، اور کچھ دیر بعد دونوں ہی نیند کی وادی میں اتر گئے۔